اور کراچی میں تو ڈیلی بیسس کی بیس پہ عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ ڈاکوؤں کے ذریعے. جوان میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. ڈیلی 4-5 کا ایوریج ہے کراچی میں ڈاکوؤں کے ذریعے. مردوں کا موت کا ریشو بہت زیادہ ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے بھائی, اس میں اندھے تو نہیں بن سکتے نا یار. مر رہے ہیں مرد زیادہ مر رہے ہیں, عورتیں کم مر رہی ہیں. اگر وہ بھی مرنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. یا تو خواتین کہیں بھائی جتنے مرد کراچی میں ڈاکوؤں سے ہلاک ہوں گے, ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہوں گے, تو ہم وہ کمی پوری کریں گی, ہم بھی مریں گی تاکہ مرد مارکیٹ میں شارٹ نہ ہو. تو وہ تو کہہ رہی نہیں ہم نے تو زندہ رہنا ہے. تو یہ جو بیوہ ہو رہی ہیں ان کو کدھر ٹھکانے لگائیں. یا تو ہم گورے ہوتے ہیں نا, یورپ میں رہتے ہیں, یہ ان کے مسائل نہیں ہیں. گوروں کا مسئلہ ہے کہ اتنے بندے مر گئے تو مر گئے تو کیا ہے, جو ایک آدمی ہے وہ 20 لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنا لے گا, ان کے مسائل ہی نہیں ہے. یہ ان کے کلچر ہی نہیں ہے نا. ان کے ہاں ابا ہوں نہیں ہو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بھائی. یہ گورا اس کے ابا ہوتے ہیں, یہ ان لوگ کے یہاں نہیں ہوتے, تو میں کیا ہے کہتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے. آپ کہاں, آپ یو ایس اے سے آئے ہیں. اچھا یہ یو ایس اے سے آئے ہیں. گوروں کے ہاں آپ ایجوکیٹڈ ہوں آپ کی عزت ہوگی, آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کی عزت ہوگی, آپ کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کر لیں, کھیل میں آپ کی عزت ہوگی. ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہاں آپ چرسی ہوں لیکن باپ کا وجود کیا ہے, آپ کتنے ہی ایجوکیٹڈ ہوں, ابا نہیں ہے تو بھائی کیا ہے. کہیں رشتہ لینے کے لیے بھیجیں آپ. سب سے اہم رشتوں میں جانچا جاتا ہے نا بندہ کس لیول کا آدمی ہے. یہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے بھی 4 شادیاں, میں تو کوئی اور بات کرنے لگا ہوں یہ سمجھانے کے لیے. آپ کہیں نکاح کا پیغام لے کے گئے تو لڑکی والے جج کرتے ہیں بندہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی میں PhD کیا ہوا ہے, جی میں اتنی میری ارننگ ہے, بینک اسٹیٹمنٹ دکھا دی اور بہت کچھ شو کر دیا آپ نے. بڑے متاثر ہوئے کہ بھائی فوراً اب تو ہاں کرنی ہے یار, یہ تو بندہ CA کر کے آیا ہے میرے پاس. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہمارے یہاں ایک بڑی ویلیو رکھتا ہے نا, پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ. پیسے تو اور بھی لوگ کما لیتے ہیں, یہ پڑھ لکھ کے کمایا ہے اس نے. یا اور کوئی ڈگری ہے, ڈاکٹر ہے. آخر میں آپ نے کہا بیٹا ہماری طرف سے ڈن ہے, آپ اپنے پیرنٹس کو لے آئیے, والد صاحب کو کل لے آئیے. آپ نے کہا میرے والد نہیں ہیں. تو وہ افسوس کریں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بات نہیں بیٹا, آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم بھی ان کے لیے مغفرت کی. ویسے بائی دا وے آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ کہیں گے ایکچولی میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے والد ہیں ہی نہیں. کہیں گے بیٹا ہوتا ہے, بعض دفعہ بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی والد چلے جاتے ہیں, ہوتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, والدہ کو لے آئیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے والد ہیں. کہیں گے کیا مطلب بھائی والد نہیں ہے, بغیر باپ کے کون پیدا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے بھی پتہ ہے, لیکن یہ کہ کون ہے, زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں مجھے نہیں پتا. تو وہ سمجھیں گے شاید سیپریشن ہو گئی ہو. بعض دفعہ باپ بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یا ماں بچے چھین لیتی ہے, باپ سے ملنے ہی نہیں دیتی, تو وہ آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. کوئی بات نہیں بیٹا آپ کی والدہ نے چھین لیا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہے مجھے ہے بھی کہ نہیں ہے. بتاؤ گلی کے کتے چھوڑیں گے نا آپ کے پیچھے وہ کہ اس کمبخت کو گھر تک پہنچا کے آؤ, یہ یہاں آیا کیوں ہے, کیا خیال ہے؟ گلی کے کتے چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے کہ بیٹا دوبارہ اس گلی میں پاؤں رکھا نا اچھا نہیں ہوگا. تو گوروں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. شادی ہو گئی, لڑکی طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی, ڈپریشن میں جا رہی. ان کے یہاں لڑکیاں طلاق کے بعد ڈپریشن میں بھی نہیں جاتی. کہتے ہیں کیا سائنسی ترقی کرو یار, لائف کو انجوائے کرو. تو جو مذہب کو مانتے ہیں, غیرت, حیا, شرم, یہ سب چیزیں یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں, ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کلچر تو بعد میں, کلچر کو تو اگر کلچر کا حصہ ہوتی نا تو میں کلچر چینج کروا دیتا آپ سے کہ بھاڑ میں جائے کلچر کی ایسی کی تیسے. یار بعض لوگ کلچر کی پیچھے پڑے رہتے ہیں نا. ہمارے کلچر میں ہمارے یہاں بہو بھی ہوتی ہے, داماد بھی ہوتے ہیں, وائف. میں کہتا ہے یار جب ایک چیز رشتے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں تو کلچر ہی کو چینج کر دو یار. گورے کا بھی تو کلچر ہے نا, تو چھوڑ دو کلچر ولچر کیا ہوتا ہے. ہم کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مسئلہ مذہب کا ہے. مذہب بھی چینج کیا جا سکتا ہے, بات ہے خدا کا حکم ہے. یہ عام مذہب نہیں ہے, یہ اسلام ہے. اور اسلام کا دعویٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ.
دیکھو اگر صرف اسلام کی بات بھی ہوتی تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے ہیں دنیا میں ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے, ہمارا مذہب اسلام ہے, لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسلام پر عمل ممکن نہیں رہا تو مذہب چینج کر دو یار, ہندو ہو جاؤ, عیسائی ہو جاؤ, کیا خیال ہے, یہ مشورہ دیتے تھے نا ہم لوگوں کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی مذہب جیسے کسی ہندو نے 4 شادیاں کرنی ہیں فار ایگزامپل, اس کا مذہب اجازت نہیں دیتا تو کہتے چلو کیا ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے بھائی ہمارے ہاں لڑکیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, ایک شادی میں ان کا حل ہی نہیں ہے, تو اب شادی بیاہ کی ٹینشن سے ہی نکل جاؤ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو عام کر دو. تو بھائی اسلام اس سے روکتا ہے تو اسلام کو چینج کر دو. بھائی اسلام چینجیبل نہیں ہے, چینج کرنا ممکن نہیں ہے, 1400 سال سے یہی سیٹ اپ چلا آ رہا ہے, تو چلو یار اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار, یہ کہہ دیتے ہیں نا ہم. بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ نہ اسلام میں چینجنگ کی جا سکتی ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, چینجنگ کی کوشش یہ آج سے نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دنیا میں لائے پوری قوم اسلام کے اگینسٹ تھی, تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ آپ چونکہ ہماری قوم کے آدمی ہیں, آپ تو پیچھے ہٹنے کے لیے ایگری ہے نہیں, اور لوگ بھی روز بروز آپ کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں, تو کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے دن تو ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ بالکل یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں, لیکن اگر اس پہ آپ ایگری نہیں ہوتے تو ایک بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ کچھ آپ ہماری مانیں اور کچھ ہم آپ کی مانیں گے. تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ مشرکین بڑے خوش ہو گئے ہوں گے کہ یار چلو ایک مذاکرات شروع ہوئے نا, ہمارے مذاکرات کی میز پہ آئے تو. لیکن نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ دیکھیں جواب قرآن دے رہا ہے, آیتیں نازل ہو رہی ہیں, اور اللہ اپنے نبی کو جواب بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے. نبی کو نہیں کہا گیا کہ آپ خود سے جواب دے دیں, بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ یہ جواب دے دیں. اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس ساری بحث کو میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ تمہاری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, یہ ان سے نہیں ہو رہی, یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکالو, یہ مجھ سے ہو رہی ہے تمہاری. یہ میرے نمائندے ہیں, میسنجر ہیں, ان کا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا اپنا پیغام ہی نہیں ہے, ان سے کیوں الجھ رہے ہو تم؟ مجھ سے بات کرو. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے چینج کر لوں, یہ پاور ہی نہیں ہے میرے پاس, اتھارٹی نہیں ہے.